پروردگار عالم نے نبی مکرم اور مولا علی کو جو مقام عطا کیا ہے اور پھر پنجتن پاک کو جو مقام عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ نے اس دنیا کا آغاز، اس کائنات کا آغاز جس مخلوق اول سے کیا وہ سرکار دو جہاں کی ذات ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ فرمایا علی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور پھر جو احادیث پیغمبر مولا کائنات کے بارے میں ہیں وہ شاید کسی اور کے بارے میں نہیں ہیں، اور موٹی موٹی باتیں یہ واضح اور روشن مثالیں یہ کہ قرآن مجید میں آیا مباہلہ کے اندر جو اللہ نے مولا علی کو نفس پیغمبر قرار دیا، اس کا خود مولا کائنات نے اپنی زبان پہ اس انداز سے اظہار فرمایا۔ حضرت عمر نے جو اپنے بعد شورا کا انتخاب کیا جس میں 6 افراد کو آپ نے طے کیا کہ وہ اس کا حصہ ہوں گے، ان میں سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت علی، ان شخصیات کو قرار دیا حضرت عمر نے کہ وہ طے کریں کہ خلیفہ کون ہے۔ تو اس شورا کے اجلاس میں حضرت نے اپنی افضلیت ان سب پر اس استدلال کے ساتھ ثابت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ نفس پیغمبر ہو؟ مجھے اللہ نے نفس پیغمبر قرار دیا ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے خیر البریہ، خیر البشر جیسے عنوانات حضرت علی علیہ السلام کو دیے۔ پھر میں ایک اور واضح اور روشن بات کروں کہ فضائل کے باب میں 2 طرح کے عنوان قرار دیے جائیں گے، ایک ثواب ربانی اور ایک فضائل نفسانی۔ ثواب ربانی میں جو زیادہ آگے ہوگا وہ فضیلت رکھتا ہوگا، اور جو فضائل نفسانی میں آگے ہوگا وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا۔ ثواب ربانی میں جو فضیلت کا عنوان ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ با فضیلت وہ ہے، اکرم وہ ہے، افضل وہ ہے جو اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ فضائل نفسانی میں 2 چیزوں کو عنوان قرار دیا جاتا ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک علمی صلاحیتیں اور ایک جسمانی طاقت۔ علمی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہ فضائل نفسانی کا مالک ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تمام صحابہ کرام کے اوپر افضلیت اس بات پر ہے کہ حضرت علم میں سب سے زیادہ تھے۔ کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے حضرت علی علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا ہو، کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، لیکن یہ مثالیں فراوان ملیں گی کہ اصحاب پیغمبر، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، یہ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ قرآن مجید میں بھی افضلیت کا معیار علم کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان جب طے ہوا کہ کون افضل ہے تو حضرت آدم کیونکہ علم میں فرشتوں سے زیادہ تھے لہذا فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکنا پڑا۔ تو اب حضرت علی علیہ السلام افضلیت میں صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی افضلیت رکھتے ہیں، اہل بیت ہونے کے حوالے سے بھی افضلیت رکھتے ہیں، اور علم اور جسم کے حوالے سے بھی تمام جنگوں میں فاتح قرار پانا، تمام میدانوں میں اور علمی میدانوں میں کامیاب رہنا، یہ آپ کی افضلیت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔